بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس جرہم نامی ایک قبیلہ بھی آ کر آباد ہو گیا۔ ایک مدت گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کافی مدت کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا میں ہاجرہ کی خبر گیری کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو حضرت سارہ نے اجازت دی اور یہ شرط رکھی کہ وہاں آپ اپنی سواری سے نہیں اتریں گے، یعنی فوراً واپس آ جائیں گے۔ بس آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا تو اس نے کہا وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ مکہ کی زمین میں زراعت وغیرہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر جا کر شکار پکڑ لاتے تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہے کہ یہ انتظام کر سکے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا شوہر واپس آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو معلوم کر کے زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں صفت کا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کہتے بھی تھے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کہتے تھے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کر دے۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ سے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اجازت دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ سواری سے آپ نہیں اتریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس موجودہ بیوی سے ان کے شوہر کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کھانا طلب فرمایا تو فوراً دودھ اور گوشت سے ان کی ضیافت کی۔ آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ پس فارغ ہو کر جب آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں شامل ہونے والے اور آمین کہنے والوں کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ان سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہماری زندگیوں کو پرسکون بنایا ہے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زندگیوں میں سکون اور عافیت عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں کی ویرانیوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کے والدین اور ہمارے آباء و اجداد کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو حلال رزق عطا فرما اور ہم سب کی تمام مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔